بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ آپ کی دعاؤں کے بعد اللہ کا شکر ہے، گلے کی حالت قدرے بہتر ہے۔ آج 9 مئی ہے اور یہ بہت سینسٹیو دن ہے، حساس دن ہے۔ 1 سال بعد بھی گزر گیا لیکن آج کا دن بذات خود حساس ہے۔ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی 2023 کو کیا ہوا تھا اور بڑا سیاہ دن تھا۔ کاش پاکستان کی تاریخ یہ 9 مئی کے دن کو نہ دیکھتی۔ اب یوں کہہ لیں کہ 9 مئی کی برسی منا رہے ہیں آج کے دن۔ اگر صرف حکومتی سطح کی بات کریں تو حکومت اس دن کو حکومتی سطح پر منا رہی ہے، یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے۔ تعلیمی اداروں میں یوم کے سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ اسکول کی اسمبلیز کے اندر انشور کر دیا گیا ہے کہ کوئی بچہ اسمبلی سے باہر نہ ہو۔ ٹیچرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، سرکولر دے دیے گئے ہیں تاکہ سب کو بآواز بلند باور کرانا ہے 9 مئی سے متعلق۔ تو ریاستی سطح پر یہ تقاریب ہے۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں حکومت کے زیر اہتمام ایک تقریب ہے جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز صاحبہ نے کور کمانڈر ہاؤس میں حاضری دینی ہے۔ وہاں انہوں نے اظہار افسوس کرنا، جو جناح ہاؤس بھی ہے نا، وہاں وہ جائیں گی اور وہاں تعزیت کریں گی، اس دن کے حوالے سے اظہار یکجہتی کریں گی جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال ریاست اسے یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے۔ کل سے کروڑوں روپے کے نیشنل میڈیا پر پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ مسلسل لگا رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کو ذاتیات پہ لے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ چلا کر۔ اور جس طریقے سے وہ خیر کام کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کے اشتہار لگ گئے میرے ہی پیسوں کے، حالانکہ ابھی تک نہ ہی جوڈیشل کمیشن بنا، حالانکہ ابھی تک پاکستان کی کسی عدالت سے کنوکشن نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن فراڈ کا عالم یہ ہے کہ پاکستان کا ریاستی چینل، پاکستان کی ریاست جو وزیر اطلاعات و نشریات ہے وزارت، وہ پاکستان کی عوام کے پیسے سے باور کرا رہی ہے، نہ کہ ایویڈنسز لے کے عدالت میں جاتی ہے، نہ کہ ایویڈنسز کے ساتھ وکلا کو سامنے لے کے آتا ہے، نہ کہ ججز کو باور کرایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب ہو رہا ہے، کروڑ روپے لگ گئے اور ریاست 9 مئی کو یاد رکھنے کا عزم لیے آج کا دن چلے گی جی۔ دوسری طرف جس جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف، ان سے 9 مئی منسوخ کیا گیا ہے، وہ بھی آج ملک بھر میں باہر نکلیں گے۔ ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا، دوسرے ہاتھ میں پارٹی کا جھنڈا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف بتائے گی کہ ہمارے اوپر فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، ہم ان لوگوں میں سے تھے ہی نہیں، اور ہم تو پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے شہدا کے ساتھ ہیں، شہدا کی یادگاروں کے ساتھ ہیں، ہمارا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارے اوپر تمام الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں۔ دن سینسٹیو اس وجہ سے ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ماحول دوبارہ سے کشیدہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی تمام اعلیٰ ترین لیڈرشپ کو کہتے ہیں ہم نہیں، آپ معافی مانگیں۔ تو آج کا دن دعا ہے کہ خیر عافیت سے گزر جائے، امید بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں نکلنے تو دیا نہیں جا رہا، تو یہاں حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک موڈ بھی بدلا ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں، وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بڑا اہم پیغام دیا 9 مئی سے ایک دن پہلے، کل رات۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی کی ٹرانزیکشن کا حساب ضرور ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ طے بات ہے، اس کا حساب ضرور ہوگا۔ معافی مانگے معافی، ورنہ سزائیں ہوں گی، اور اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ پوری دنیا میں ریڈ لائنز ہوتی ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ 2 چیزیں خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ان کے اس بیان سے نکلتی ہیں۔ پہلی چیز یہ، معافی مانگے ورنہ سزائیں ہوں گی، ٹھیک ہے، معافی مانگے ورنہ سزائیں ہوں گی، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ یہ جملہ مجھے نہیں لگتا اس سے پہلے ریاست کی طرف سے آیا، مجھے یہ ریاست کی طرف سے لچک کے طور پر لگتا ہے کہ معافی مانگے معافی ورنہ سزائیں ہوں گی، لیکن اس سے پہلے آج تک 1 سال میں لفظ معافی مانگے ورنہ سزائیں ہوں گی کبھی بھی نہیں آیا۔ ہیڈ ڈاؤن کریں، ریاست کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور مزے کی بات کہ جو معافی مانگ رہے ہیں یہ بھی فرمائشی معافی مانگ رہے ہیں،
پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگیں گے، اور وزیر دفاع کہہ رہا ہے نہیں معافی مانگے، یعنی معافی بھی فرمائشی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ معافی مانگو۔ اچھا جی، مجھے ایسا لگتا ہے شاید حکومت بھی سیف ایگزٹ دینا چاہ رہی ہے یا لینا چاہ رہی ہے۔ پہلا مجھے لگتا ہے کہ اس جملے سے نا جو وزیر دفاع نے کہا ہے خواجہ اسد نے، کہیں نہ کہیں کوئی لچک ضرور دکھائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ورنہ سزا ضرور ہوگی۔ 1 سال ہو گیا بھائی جان خواجہ صاحب، پاکستان کی کسی عدالت نے سزا نہیں دی، کچھ ہے ہی نہیں، ہے تو سامنے لائیں، سزا دلوائیں۔ اپنے کیسز معاف کرا دیے، پاکستان کا کیس کیوں نہیں لے کے چل رہے ہیں؟ اس سال میں نواز شریف کے کیسز معاف ہو گئے، اس سال میں شہباز شریف کے کیسز معاف ہو گئے، اس سال میں حمزہ شہباز کے کیسز معاف ہو گئے، سب کے کیسز ختم ہو گئے، کمپرومائز ہو گئے، ڈیلے ہو گئے۔ اتنی زبردست ٹیم وکلا کی رکھی تھی تو پاکستان کے لیے کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ 9 مئی کا مقدمہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے، یہی کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ توف ہے ایسی حکومت کی لیڈرشپ کہ وہ 1 سال میں ایک ایسا وکیل نہیں لا سکے جو عدالتوں کے سامنے 9 مئی کے ذمہ داروں کو گلٹی قرار دے سکے۔ میڈیا پہ لگا دیں گے کروڑوں روپیہ، لیکن نہیں۔ ایک اور خبر سیف اللہ نیازی صاحب سے متعلق، کل ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، پہلے بھی چیف آرگنائزر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ہمیشہ وہی جاتے تھے، جس طرح کرمانی صاحب مشہور ہے نا نون لیگ کے، جہاں الیکشن ہو گلگت بلتستان یا کشمیر میں یا آرگنائزیشن کے گراس روٹ لیول سے اگر اس کی تنظیم سازی کرنی ہے تو کرمانی صاحب کرتے تھے۔ اس طرح سیف اللہ نیازی صاحب سے متعلق مشہور تھا، ہم نے بھی کئی بار ان کو دیکھا گلگت بلتستان، کشمیر اور تمام الیکشنز۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور وہ باہر آ کے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ پارٹی پہ واپس آ جائیں، الیکشن کمیشن میں جو انٹرا پارٹی الیکشن والا معاملہ ہے نا اس کی پٹیشن فائل کریں، ٹھیک ہے۔ ادھر سیف اللہ نیازی صاحب حکومت 9 مئی کو چھوڑ گئے تھے، واپسی پر پاکستان تحریک انصاف بہت رجسٹ کر رہی ہے، ان کا سوشل میڈیا بہت رجسٹ کر رہا ہے کہ ان کو آپ کیسے واپس لے سکتے۔ تو میرا خیال ہے پارٹی اس کا جواب دے تو بہت بہتر ہوگا۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف آج احتجاج کرے گی، دوسری طرف پاکستان میں سرکاری طور پر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، دوسرا وکلا آج عدالتوں میں ہڑتال کی کال دی ہے، اور سپریم بار کونسل نے بھی اس کی کال دی ہے۔ احسن بھون صاحب جو نون لیگ کے ہیں، انہوں نے ابتدا میں تو پنجاب حکومت کو کل کے وہ جو ہائی کورٹ کے باہر ہونے والے وکلا تشدد پر انہوں نے گرین سگنل دے دیا، کلین چٹ دے دی، لیکن مرکز کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ پورے ذمہ دار ہیں، کہ وہاں آپ کو پتہ ہے ڈار صاحب ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون، تو انہوں نے پنجاب کو بھی مورد الزام ٹھہرایا، لیکن لیکن مرکز کو زیادہ ٹھہرایا۔ اور یہ دیکھ لوں کہ یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے جس کی طرف جانا ہے، یہ میری پریڈکشن ہے اس کے اوپر۔ سپریم کورٹ بار بھی احتجاج کری، اور آج جمعیت علماء اسلام ملین مارچ کر رہی ہے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے، جس سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ پر پریس کانفرنس پر ریئیکشن دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا یا تو اسٹیبلشمنٹ مانے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اگر وہ نہیں مانتی تو پھر یہ مانے کہ 8 فروری کو جو پی ٹی آئی کی جیت ہے وہ دراصل 9 مئی کے بیانیے کی نفی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔